بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حرکات کا سبق پڑھیں گے۔ حرکات کس سے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ عبارت لکھی ہے سامنے۔ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور الف کی پہچان بتا رہے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، زبر سے، زیر سے، پیش سے، جزم سے۔ اور جس الف پر کوئی حرکت آ جائے، جیسے یہ سامنے زبر ہے، تو اب یہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ ہو جائے گا۔ اور زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ تو فتحہ کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ فتحہ ساتھ انفتاح فم اور صوت کے۔ تو انفتاح فم اور صوت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتحہ ادا ہوتا ہے، زبر ادا ہوتا ہے۔ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے منہ کا سیدھا کھولنا، منہ کا سیدھا کھولنا یا کھلنا۔ اور جب منہ سیدھا کھلے تو اس میں آواز پیدا ہو تو اس کو فتحہ یعنی زبر بولتے ہیں، یعنی زبر کی ادائیگی ایسے ہوگی، سیدھا منہ کھلے گا اور اس میں آواز ہوگی۔ اب پڑھتے ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ پہلے بتایا کہ الف جب خالی ہوگا تو الف پڑھا جائے گا، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ اب پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک زبر کی ادائیگی میں جھٹکا نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ زبر ادا کرتے ہوئے اس کو کھینچنا، یعنی اس کو نہیں کھینچیں گے۔ با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا۔ اب اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے پہلے بتایا کہ جو تین حرفی حرف ہے اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے جیم ہے نا، تین حرفی حرف۔ جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را۔ شروع کے سبق میں بتایا تھا کہ را پر یعنی را کسی سبب سے پر بھی پڑھی جاتی ہے اور کسی سبب سے باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب را کا سبب کیا ہے؟ وہ زبر ہے۔ اب را پر کون سی حرکت ہے؟ زبر والی۔ جب را پر زبر ہو تو پھر را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ را زبر را۔ جب را کے نیچے زیر ہوگی تو پھر اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے را زیر ری۔ اب یہ زیر کی ادائیگی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ را کے پر اور باریک ہونے میں فرق واضح ہو جائے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ را زبر را یعنی پر، را زیر ری باریک۔ آگے چلتے ہیں۔ زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، وا زبر وا،
عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ اب ایسے پڑھ لیا نا تو شروع سے ہی ہم رواں پڑھنے کا یعنی رواں پڑھنے کی عادت اپنائیں گے تو قرآن پاک کو رواں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا ہے نا، حمزہ زبر آ، با زبر با، تو اب ہم رواں پڑھ لیتے ہیں۔ آ، با، تا، ثا، جا، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، و، ط، و، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، یا۔ تو ہم نے ہجے کے ساتھ ہی پڑھا ہے اور رواں بھی پڑھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔